بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور اونچی آواز سے کہا، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، تم کو پروردگار نے بلایا ہے۔ میں فوراً اٹھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد وضو کرو۔ میں نے وضو کیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جب صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ پہنچے تو ایک مرکب سواری نہایت ہی خوبصورت، خوب سجا و سجایا دیکھا۔ یہ مرکب خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ سینہ یاقوت سرخ سے سجا ہوا تھا۔ پیٹھ سفید موتی سے جڑی ہوئی تھی۔ دو خوبصورت پر دونوں طرف سے کھلے ہوئے تھے کہ اس کی پنڈلیاں نظر نہ آتی تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد یہ براق ہے، اس پر نبی سوار ہوتے رہے ہیں، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ میں فوراً براق پر سوار ہو گیا۔ براق اتنی تیزی سے روانہ ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کوئی ایسی تیز رفتار سواری ہی دیکھی ہی نہیں تھی کہ اس جیسا بتاؤں۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک ایسے بہاردار علاقے میں پہنچا جس میں کھجور کے پیڑ زیادہ سے زیادہ کھڑے تھے۔ زمین ہری بھری تھی۔ براق اس جگہ رک گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس جگہ کا نام مدینہ طیبہ ہے۔ یہاں ٹھہر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر میں پھر براق پر سوار ہو گیا۔ براق روانہ ہوا۔ پلک جھپکتے ہی ہم ایک ایسے پہاڑ پر پہنچے جو جل کر کالا ہو گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اس پہاڑ کا نام کوہ طور ہے۔ اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ابھی بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ ہم باب اللہم پہنچے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ براق اپنی تیز رفتار کے ساتھ بھاگا جا رہا تھا۔ طرفۃ العین میں ہم ایک ہری بھری جگہ پہنچے۔ سامنے ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ قلعے کے پاس ایک عالیشان مسجد تھی۔ براق مسجد کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، محمد اتریے، یہ بیت المقدس ہے اور یہ سامنے مسجد اقصیٰ ہے۔ میں براق سے اترا۔ مجھے بہت سے لوگ سفید پوش اور نورانی صورت والے نظر آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اللہ کے رسول سلامتی ہو آپ پر کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ لوگ سامنے سے اس طرح غائب ہو گئے جیسے صبح کے وقت چاندنی صبح کا اجالا پھیلتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ میں مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچا۔ مسجد میں بہت سے آدمی موجود تھے۔ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سب لوگ میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز میں میری اقتداء کی۔ جب میں نماز پڑھ کر مسجد اقصیٰ سے نکلا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے خدا کے حبیب، آپ نے پہچانا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر وہ لوگ کون تھے؟ میں نے کہا، ان میں سے کسی کو بھی اس سے پہلے نہ دیکھا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ تمام نبی تھے۔ میں نے کہا، تم نے پہلے ہی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آؤ واپس چل کر دیکھیں اور ان سے ملیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اب واپس جانا بیکار ہے۔ وہ جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ مجھے افسوس ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، افسوس نہ کیجیے، آپ ان سے پھر ملیں گے، اب چلیے۔ میں براق پر سوار ہوا۔ براق آسمان پر اڑنے لگا۔ پلک جھپکتے ہی ہم پہلے آسمان پر پہنچے۔ براق ہوا کی طرح اسے پار کر گیا۔ یہاں مجھے پھر ایسے سفید پوش صورت والے بزرگ نظر آئے جیسے مسجد اقصیٰ کے پاس ملے تھے۔ ان سب نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے درمیان ایک بزرگ بہترین پوشاک پہنے ہوئے تشریف فرما تھے۔ میں نے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے تپاک سے جواب دیا
اور مجھے اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔